کل پڑھا تھا کہ اللہ نے ایک موازنہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی آیات جو آتی ہیں ان کے آگے تو اس سے اعراض نہیں کرتے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن سنا رہا ہو اور بغیر سنے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نمازی، یہ بھی اپنی جگہ ایک اعراض ہے. لیکن اصل اعراض یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں قرآن پڑھائیں، تمہاری مساجد میں قرآن پڑھائیں اور تمہاری زبانوں میں ترجمے میں پڑھائیں، تمہاری زبانوں میں پڑھائیں ترجمے میں، اور تم اس کو ترجمے کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہوئے کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ سوچیں آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس سے سنے بغیر چلے جائیں، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. یہاں اللہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں، کچھ کرنے کے کام بتا رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، کچھ حکم دے رہے ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے منع فرما رہے ہیں، اور آپ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہو، پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہو. عربی میں پڑھنے میں منع نہیں ہے، ثواب ہے. قرآن کو تو دیکھنا چومنا سب ثواب ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ اسے تلاوت قرأت کی جائے اس کی اور بڑی خوبصورت آوازیں بنا کے قرأت کی جائے اور سارے اس کے اوپر جھومتے رہیں، اس لیے نہیں آیا قرآن. اگر لوگ جو صرف یہی کام کر رہے ہیں وہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. قرآن میں 10 جگہ ہے کہ وہ میرے ساتھ چال چلتے ہیں، میں ان کے ساتھ چالیں چلتا ہوں، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کوئی چلنے والا نہیں چاہتا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر کے صرف اور ڈیلی ایک سپارہ صبح پڑھ کے اور پھر دکان میں جھاڑو لگا کے اور بےایمانی کریں گے، ناپ تول میں بےایمانی کریں گے، ٹھپے جھوٹے لگائیں گے، ریٹ چینج کر دیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اگر یہ قرآن سمجھ کے پڑھتے، صبح اٹھ کے ایک سپارہ آدھا سپارہ پڑھتے تو یہ بےایمانی نہ کرتے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ناپ تول پہ بےایمانی کرنے والی ہے قوم کو ہم نے تباہ کر دیا، قوم کو تباہ کر دیا. تمہیں تو مہلت قیامت تک اس لیے دی ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ اس کام کو جو یہودیوں نے نہیں کیا، جو نصارہ نے نہیں کیا، اس کام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا ہے. اللہ کے ساتھ دھوکہ. اچھا جی، سجدہ اللہ کو آگے کرتے ہیں اور حاکم کسی اور آدمی کو سمجھتے ہیں. یار وہ ناراض ہو جائے گا تو بھائی پھر تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یار کاش وہ خوش ہو جائے تو وہ کہیں اللہ کے لیے سوچا ہے کہ کاش اللہ خوش ہو جائے تو پوری کائنات میرے حق میں ہو جائے گی. کون سی چیز ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر سکتی ہے؟ کس کی مجال ہے؟ تو اب اللہ نے موازنہ دیا. وہ لوگ جو اس طرح کے آراز کرتے ہیں ہماری آیتوں میں سے گزر، دیکھیں اکثر ہماری آیتوں میں سے گزر جاتے ہیں. اب آیتوں میں سے کیسے گزرا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی گزرا جا سکتا ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اب میں نے عربی میں پڑھا، ثواب مل گیا، لیکن میں آیتوں پر سے گزر گیا، مجھے پتہ نہیں لکھا گیا ہے. اب میں جب ترجمے میں جاتا ہوں، آج کسی پر یعنی قیامت کے دن کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. سمجھ گیا بات؟ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. اب سوچ رہا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو میرے نیک لوگ ہوں گے گھنے سایوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے ہاں موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے حاضر ہوگا. اور پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ کل یاد کرایا تھا کچھ، سلام قولا من رب رحیم. اے لوگو، اے جنتیو، تمہارے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے. خود بھی آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اللہ خود بھی آپ کو دیدار کرائیں گے. لیکن ابھی تو صبح صبح سلام بھیجا ہے. او اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اس وقت تو فرشتے آگے کہیں گے. مذاق تھوڑی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی آنکھوں میں سلام ملے گا اللہ کا، اور پھر جو طلب کیے جائیں گے. اے مجرموں، اب دیکھیں یہاں تو کمپیریزن دیا گیا ہے نا. اب نیک لوگوں کا بتا دیا اللہ نے کہ ان کی نیک بیویاں بھی ساتھ ہوں گی، نیک بیویاں ساتھ ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے گاؤں تکیے لگے ہوں گے، کھانے پینے کے لیے قربان پھر رہے ہوں گے، اور بس تمنا کریں گے اور ہو جائے گا. دوستوں سے ملیں گے جا کے جنت میں اپنے،
جو نئے دوست بنیں گے. دنیا میں تو سارے مکس دوست ہیں نا، لیکن وہاں تو وہی سب نیک لوگ ہوں گے. اور جو تھوڑا بہت کسی کے دلوں میں ناراضگی یا کوئی بغض ہوگا تو اس وقت ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے اور وہ بالکل سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. اب آ جائیں جناب، یہ تو دیکھیے گا، اب مجرموں کی طرف آ جائیں. کہا جائے گا وَمَتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو تم بیچ بیچ میں گھومتے تھے میرے نیک بندوں کے، اور میرے نیک بندوں کو لتاڑ بھی دیتے تھے، اور میرے نیک بندوں کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، تمہیں پہچانتا تھا. اور تم بظاہر لوگوں کی جو ہے وہ خیراتیں کرتے تھے اور بڑی درگاہوں پہ دیگیں چڑھا کے اور اسٹیج بنوا کے تقریریں کرتے تھے اور ہار پھول پہنتے تھے. لوگ تمہیں بڑا عبادت گزار سمجھتے، بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے. آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ. میرے جو نیک بندے نا، یہ جو مظلوم تھے، مزدور تھے، لیکن میرے یقین پہ یقین رکھ کے 800-900 کی دہاڑی پر سارا دن اینٹیں چڑھاتے تھے 8ویں منزل پر، آج یہ میرے بندے ہیں، ان کو ادھر کرو. انہوں نے میری آیت پہ عمل کیا کہ حلال کب کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آدم کے بچوں، اب اللہ کیا فرمائیں گے؟ آدم کے بچوں، تو آدم کی نسل ہے نا سارے ہم، اور وہاں سے کہا جائے کیا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تم آدم کی اولاد نہیں تھے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا آدم کون تھا؟ آدم تو آپ کے نبی تھے. تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آدم کو کہاں رہنے کے لیے دیا گیا تھا؟ جنت میں دی گئی تھی. تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آدم کو کس نے نکلوایا؟ شیطان نے نکلوایا. تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے انکار کیا؟ شیطان نے کیا تھا. اوپر تم اس کے دوست ہو گئے. آدم، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اب تمہیں کوئی شک ہے کہ جب ایک دشمن اتنا دشمن کہ جب میں آدم کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس کو سجدہ کرو، تو انکار کر کے میرے دربار سے بغاوت کر کے نکل جائے، ٹھیک، اور پھر جب میں اسے جنت میں عزت والی جگہ پہ داخل کر رہا ہوں تو وہاں سے اس کو نکلوا دے، اس سے کھل کے بڑا کوئی دشمن ہوگا؟ اور وہ چیلنج کر کے گیا اور اللہ نے اسے مہلت دی ہو، کھلا دشمن ہے. اور کیا ہے؟ تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ. ھذا صراط مستقیم، اور کوئی سیدھا رستہ نہیں ہے. تو میری بندگی کرو. اللہ آپ کی بندگی کیسے کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے ہم کیسے بندگی کریں؟ ھذا صراط، یہ قرآن ہے نا، پڑھتے جاؤ، چلتے جاؤ. اس میں سوال بھی ہیں، اس میں جواب بھی ہیں. یہ تمہارا اوپن بک ٹیسٹ ہے. کتاب کھلی ہو، سوال پڑھتے جاؤ، جواب لکھتے جاؤ عملوں سے اپنے، اور کامیاب ہو جاؤ. کیا مسئلہ تھا تمہیں؟ اچھا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. گروہ کثیر، بڑی تعداد کو تم میں سے بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا.